خدا جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ دلوں میں بسنے والے تو پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ۔ ریاست کے وفادار بنیں، سیاست دانوں کے نہیں۔ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کا حوصلہ پیدا کریں، اور یہی سب سے بڑی حب الوطنی ہے۔ قرآن پاک صرف چومنے، بند کر کے غلاف میں لپیٹ کر اونچی جگہ پر رکھنے کے لیے نہیں اتارا گیا، بلکہ قرآن پاک کھولنے، پڑھنے، سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور اس کی روشنی دوسروں تک پہنچانے کے لیے اتارا گیا ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ، تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ قبر کے باہر یا قبر کے اندر، کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی ہی پڑے گی۔ برا دوست کوئلے جیسا ہوتا ہے، جب کوئلہ گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے، اور جب کوئلہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اپنے حالات لوگوں کو بتانے سے پرہیز کرو۔ اگر تم نے پرہیز نہ کی تو آہستہ آہستہ لوگوں کے نزدیک ذلیل و خوار ہونا شروع ہو جاؤ گے۔ پس ذلت سے بچنے کے لیے اپنے درد دل خدا کے سوا کسی سے نہ کہو۔ جو شخص درود پاک کو ہی وظیفہ بنا لے، اس کے دنیا اور آخرت کے سارے کام اللہ خود اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ منافقت کفر کا وہ دوغلا پن ہے جس میں انسان سوچتا تو دوسرے کا برا ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے۔ مشکل وقت کو بلایا جا سکتا ہے، مگر مشکل وقت میں ساتھ اور ہاتھ چھوڑ کر جانے والے کبھی بھی نہیں بلائے جا سکتے۔ پابندی سے نماز پڑھنے والوں کی آنکھ لگ جائے تو اللہ پاک ایک فرشتہ بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے بندے کو نیند سے بیدار کرو، کہیں اس کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہر کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے کہ علی علیہ السلام کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جن کے اخلاق عمدہ ہیں ان کی صحبت تلاش کرو۔ لازم نہیں کہ جس کے ارد گرد لوگ جمع ہوں وہ اللہ کا دوست ہو، مداری بھی تو لوگ جمع کر لیتے ہیں۔ دنیا کی سب سے باری چیز آدمی کی خالی جیب ہوتی ہے، اور خالی جیب کے ساتھ چلنا نہایت مشکل کام ہوتا ہے۔ اللہ کسی کو بھی محتاج نہ کرے۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ صبر سے رحمت کا انتظار کرو۔ بے شک جو چیز تمہارے لیے ہے وہ صرف تمہارے لیے ہی ہے، بس دیر سے آنا کسی حکمت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی حکمت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ مخلص ہونا دنیا کا سب سے زیادہ پرکشش جذبہ ہے۔ اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے مگر اچھے الفاظ تو دے ہی سکتے ہیں۔ الفاظ لہجہ نہیں رکھتے مگر تاثیر تو رکھتے ہیں۔ شاید آپ کے الفاظ کسی کے لیے راہ حیات بن جائیں۔ یقین جانیں وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے الفاظ لوگوں کے دلوں میں رقم ہو جاتے ہیں۔
3 نیکیاں جن کو کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، اور کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔ والدین وصال کے بعد اپنی اولاد کے لیے اولیاء ہیں۔ بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو، معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ خود لیتا ہے۔ محبت کے ساتھ سجدہ کرنا، ایک آدمی سجدہ کر رہا ہے اور ایک دوسرا آدمی بھی سجدہ کر رہا ہے۔ جو محبت کے ساتھ سجدہ کر رہا ہے اس کو ہم کہیں گے اہل تصوف، اور جو صرف سجدہ کر رہا ہے اس کو اہل ظاہر کہیں گے، یعنی شریعت والا۔ زندہ دل لوگوں کی باتیں مردہ دل لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ رحمت ایک عام زندگی میں ایسا انقلاب برپا کرتی ہے کہ وہی ایک عام انسان خاک کے ایک ذرے سے ماہتاب و آفتاب بنا دیا جاتا ہے۔ کوئی رات ایسی نہیں جو ختم نہ ہوئی ہو، کوئی غلطی ایسی نہیں جو معاف نہ کی جا سکے، کوئی انسان ایسا نہیں جس پر رحمت کے دروازے بند ہوں۔ رحم کرنے والے کا کام ہی یہی ہے کہ رحم کرے۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ بد مزاج ہونا اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا بدتمیز ہو جانا ہوتا ہے، کیونکہ بدتمیز انسان الفاظ کے غلط استعمال کا مجرم بھی ہے۔ الفاظ کے صحیح استعمال کی توفیق ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت بھی کم انسانوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اپنا دل زندہ کرو، ہر طرف زندگی نظر آئے گی۔ جب انسان کو اپنے عمل اور نیکی کی کمزوری کا احساس ہونے لگ جائے تو سمجھو کہ وہ رحمت کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے اپنے تقرب کی جتنی راہیں بھی دکھائی ہیں، ان میں سجدے کے علاوہ سب راہیں مخلوق سے محبت کی راہیں ہیں۔ بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ باپ کی لگائی گئی پابندیاں ٹھیک تھیں، اور بندہ مرنے کے بعد سمجھ جائے گا کہ اس کے رب کی لگائی گئی پابندیاں ٹھیک تھیں۔ مرد جب کمانے نکلتا ہے تو کبھی کبھی ذلت بھی یہ سوچ کر برداشت کر لیتا ہے کہ وہ جنہیں گھر کی 4 دیواری میں چھوڑ کر آیا ہے وہ عزت کی زندگی گزار سکیں۔ مرد وہ ہستی ہے جو چھوٹی عمر سے لے کر تختہ غسل تک دوسروں کی خاطر جیتا ہے۔ پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، آنسو انا کو، علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے، اور محبت روح کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ قصے میری الفت کے جو مرقوم ہیں سارے، دیکھ تیرے نام سے موسوم ہیں سارے۔ شاید یہ ظرف ہے جو خاموش ہوں اب تک، ورنہ تو تیرے عیب بھی معلوم ہیں سارے۔ سب جرم میری ذات سے منسوب ہیں محسن، کیا میرے سوا اس شہر میں معصوم ہیں سارے۔ اللہ کو یہ بات سننے کا شوق ہے کہ غلطی ہو گئی معافی دے دو۔ برباد ہونے کے لیے کون سا فکرہ کافی ہے، میں اس سے بہتر ہوں اور یہ مجھ سے کم تر ہے۔ ایمان والا کہے گا کہ میں نے پوری 5 نمازیں پڑھ لی ہیں، اب میری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، اور جن کو محبت ہوتی ہے وہ عبادت کرتے ہی رہتے ہیں۔ ایک گناہ معاف نہیں ہو سکتا، اور وہ یہ کہ اگر آپ کی زبان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی غلط فکرہ نکل جائے، باقی ہر گناہ معاف۔ اللہ اس مقام پر سینسٹیو ہے۔ رشتے اور راستے زندگی کے 2 اہم پہلو ہیں۔ کبھی کبھی رشتے نبھاتے نبھاتے راستے کھو جاتے ہیں، اور کبھی راستوں میں چلتے چلتے رشتے بن جاتے ہیں۔ کسی کو رشتے راس آ جاتے ہیں اور کسی کو راستے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ راستوں کے دکھ برداشت ہو جاتے ہیں لیکن رشتوں کے نہیں۔ راتیں لمبی ہوتی ہیں تو دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، مصائب آتے ہیں تو یقین رکھیں کہ ان کے حل بھی آتے ہیں، ان سے نکلنے کے راستے بھی بنتے ہیں، مددگار بھی ملتے ہیں، سہارے بھی میسر آتے ہیں۔ اللہ کبھی کسی کو 0 کنڈیشن میں نہیں لاتا، یعنی بالکل خالی ہاتھ نہیں رکھتا۔ ہر انسان کے پاس ہمیشہ کچھ نہ کچھ ضرور موجود رہتا ہے،
ایک جائے تو دوسری چیز اس کی جگہ ضرور لیتی ہے۔ یہ ہمارے نقطہ نگاہ پر ہے کہ ہم ان رحمتوں کو دیکھتے ہیں یا نہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔